میں ایک بہت کیس لڑ رہا تھا جو کہ انگلینڈ میں سب سے اہم کیس تھا، یعنی 3 ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا، اور وہ اس کی جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ شام کو ہر ٹیلی ویژن چینل کی ہیڈ لائنز تھی. بڑا امپورٹنٹ، انگلینڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت، اور میرے پر انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. تو میرا بھی جو وکیل تھا وہ برطانیہ کا مانا ہوا وکیل تھا، اس کا نام تھا سر جارج کامن، اور دوسری طرف اس کے پاس بھی برطانیہ کا ٹاپ وکیل تھا. تو سارا، کیونکہ میرا بھی نام تھا، ایئن بوتھم کا بہت بڑا نام تھا، تو اس وقت سارا جو انٹرسٹ تھا صرف سپورٹس میں نہیں، سب دیکھ رہے تھے اس کیس کو، اور یہ وکیل بھی ٹاپ کے تھے. مجھے ایک چیز یاد ہے، جب میں اپنی ایویڈنس اپنے وکیل کو بتا رہا تھا کہ کیس کیا ہے، سمجھا رہا تھا اس کو، تو اس نے میرے سے ایک بات کی. اس نے کہا، دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کہ تم نے عدالت میں جا کے کہنا کیا، میں کوچ نہیں کروں گا، یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے. حالانکہ چپ کر کے مجھے بتا دیتا کہ دیکھو وہ تمہارے سے یہ پوچھیں گے، تم یہ کہنا وہ کہنا، یا مجھے میری تیاری کرواتا، کیونکہ میں تو کبھی پہلے عدالت میں نہیں گیا تھا. وہ اور بات ہے کہ اب جو میں جتنی عدالتوں کے چکر لگا دیے، میں زبردست طریقے سے بولتا تھا، لیکن میرا تو پہلی دفعہ تھی. اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ ہے تم سچ، یہ تمہاری ایویڈنس ہے، اس کے مطابق تم نے بات کرنی ہے. اور اس نے پھر مجھے کیا کہا، اس نے کہا اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر میرے سے جھوٹ بولا ہے، میں اسی وقت کیس تمہارا ختم کر کے جج کو کہوں گا جی میں کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. اس نے کہا اور تمہیں 3 سال کی قید ہوگی جھوٹ بولنے پہ. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں بڑا ایک طرح مجھے عجیب لگا کہ یہ اتنا اسٹرکٹ رولز ہیں یہاں کے. لیکن مجھے تو تب تک تو میں کافی دیر برطانیہ میں پڑھ بھی چکا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا تھا اور ان کا انصاف کا نظام کیا تھا، کہ عدالت کے اندر جا کے تم نے سچ بولنا ہے، تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور پھر وہ بھی آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ انگلینڈ کا ہیرو تھا، اور جوری تھی، 12 لوگوں کے جوری بیٹھتی ہے، جج ہوتا ہے، پھر جوری ہوتی ہے جو کہ عام شہری ہوتے ہیں. تو میرے اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا، کیونکہ ساری انگریز جوری ہے اور وہ انگلینڈ کا ہیرو ہے اور تم پاکستانی ہو، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تعصب بھی ہوتا ہے. تو کہتا تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں، بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہ ہی پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو. لیکن میں نے کہا میں حق پہ کھڑا ہوں، میں لڑوں گا کیس. اس نے کہا تمہاری صرف 20% چانس ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو یہ جو میں نے اپنا لنڈن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنی گالا کا گھر بنایا، یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچہ آتا ہے. تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے آج خوشحال، اور وہ معاشرے جدھر آج ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی زندگی کا دوڑ پہ لگا کے، یعنی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں لیکن وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان ملکوں میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری سے اخلاقیات پہ، ان کے مورل ویلیوز بہت زیادہ ہے. وہاں انصاف کا نظام ہے، جو میں بار بار میں نے تو پارٹی شروع یہ کی، وہ جب میں نے دیکھا ادھر، جو میں نے ان کے جو ملک دیکھے، تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہمارے سے کہ ان کی اخلاقیات، ان کا جو امر بالمعروف ہے، ان کا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ رحمت للعالمین ہے نا، جو میرے نبی کی سنت پہ چلے گا، کوئی بھی سنت اڈیپٹ کرے گا تو وہ تو ہر انسان کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور جب جرم کرے تو اس کو نہ پکڑو اور صرف کمزور کو پکڑو، وہ یعنی طاقتور قانون سے اوپر ہو. اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو پاکستانی تھا، وہ برطانیہ کا ہیرو تھا.
لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا. جب مدینہ کی ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا, وہاں بھی جنگل کا قانون تھا. ہم مسلمانوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ حضرت علی ایک یہودی شہری سے, جبکہ وہ خلیفہ وقت تھے, کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. سوچے حضرت علی کا کیا مقام ہے. لیکن انصاف کا نظام دیکھیں, اور ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت کو سے کیس جیت جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ طاقتور آج قانون سے اوپر ہے. اور میں اس لیے آپ کو یہ بات چیت اس لیے آج آپ سے کر رہا ہوں اور میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں کہ ہو کیا رہے ہیں یہاں. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور قانون چوری کرے تو اس کو بچ جائے, تو جو کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے. تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان, ابھی سے نہیں ہو رہا, کافی دیر سے ہے, لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ ملک اب جا کدھر رہا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے. میں کوئی پالیٹکس کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کر رہا, مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا ہے کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا. لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے یا جو اپنی, میرے بھی بڑا آسان ہے, اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں, میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں, آپ جب سب سن رہے ہیں کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے. تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو 1500 سال پہلے کہا, ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. اور ہم آج جو وہاں ہو رہا ہے, خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی, قانون سے اوپر کوئی نہیں. حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ہی پہلی سٹیٹمنٹ, میں انصاف قائم کروں گا, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا. ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں. اور آج یہاں جو ہو رہا ہے, وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, ہمیں شرم آتی ہے, دنیا ہمیں دیکھتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. مولانا رومی سے جب